السلام علیکم. رائٹنگ سکلز کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم. رائٹنگ سکلز آج کے دور میں اتنے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ورڈ بولا تھا ڈیجیٹل باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کی اہمیت ہم نے بات کی تھی کہ باڈی لینگویج کی کیا اہمیت ہے. یہ ڈیل بریکر بھی ہو سکتا ہے, ڈیل میکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں, اے آئی کے دور میں, ریموٹ ورکنگ کے دور میں, فری لانسنگ کے دور میں, جو ڈیجیٹل باڈی لینگویج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی ڈیجیٹل باڈی لینگویج ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کے رائٹنگ سکلز کے ساتھ. آپ واٹس ایپ پہ ایک ایس ایم ایس آپ کو آتا ہے, واٹس ایپ پہ ایک میسیج آپ کو آتا ہے, آپ اس میسیج کو پڑھتے ہو, اندازہ لگاتے ہو کہ سامنے والا غصے میں ہے, سامنے والا ڈرا ہوا ہے, سامنے والا بہت ایموشنل ہو رہا ہے, یا سامنے والا سٹریس میں ہے, یا وہ ڈرائی ہے, یا وہ کچھ بھی. آپ اس کے ایموشنز کا اندازہ, آپ اس کی اس وقت فزیکل سٹیٹ کا اندازہ اس کے میسیج سے لگاتے ہو. آپ کو آل آف اے سڈن میسیج آتا ہے کہ یار آپ کسی کو میسیج کرتے ہو کہ ہاؤ یو ڈوئنگ, تو آپ کیسے ہو آپ, تو آگے سے جواب آتا ہے بس یار گزر رہی ہے. صحیح. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار بندہ نا بڑا اریٹیٹڈ ہے, یار بندہ بڑا نا ڈس اپوائنٹڈ ہے, ڈس ہارٹیڈ ہے. تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک باڈی لینگویج بنی. سملرلی جب ایک کلائنٹ ایک ڈیولپر کو, کسی وینڈر کو میسیج کرتا ہے, تو جس کمیونیکیشن میں آپ بات کر رہے ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے انرجیٹک ہو, کتنے کانفیڈنٹ ہو, کتنے ایکسائٹڈ ہو. سلیکشن آف ورڈ بتاتی ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو, سلیکشن آف ورڈ بتاتا ہے کہ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہو. تو وہ ساری باڈی لینگویج آپ کے رائٹنگ سکلز کے تھرو کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنا. اگلے 1-2 لیکچرز کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاؤں, اس کے اندر میں کچھ ورڈ سلیکٹ کر کے ڈالوں گا کہ سلیکشن آف ورڈ سے آپ کی ڈیجیٹل باڈی لینگویج کتنی اچھی ہو سکتی ہے, اور آپ دوسرے بندے کے ذہن میں ایک اپنی اچھی امیج پینٹ کر سکتے ہیں اپنے رائٹنگ سٹائل کے ساتھ. اب اس میں بہت سارے پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے, 1 بائی 1 کر کے چلتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ آپ نے رائٹنگ سکل میں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آلویز نو یور آڈینس, کہ آپ کن کے لیے لکھ رہے ہیں. جو بھی لکھ رہے ہیں, چاہے آپ ایک میسیج کر رہے ہیں, وہ ایک ٹیچر کو بھیج رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو بھیج رہے ہیں, دوست کو بھیج رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہو یہ کس کے لیے لکھ رہے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ادھر ہی آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. بہت ساری آپ کی کمیونیکیشن جو ہے, رائٹنگ سکلز جو ہیں, اور جو آپ کا میسیج کا کانٹیکسٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سلیکشن آف ورڈ بہت ضروری ہے. آپ ہر بندے کو ایک طرح کا میسیج نہیں کر سکتے. دوسرا, بی کلیئر اینڈ کنسائز, کہ آپ نے اکثر یہ دیکھتے ہو کہ آپ کسی کو ای میل لکھ رہے ہو یا میسیج لکھ رہے ہو تو 2 لائنوں میں جو بات کی جا سکتی ہے وہ 10 لائنوں میں ہوگی. اس کے اندر ایموشنز کو بھی ڈالا ہوا ہوگا, اس کے اندر آپ نے unnecessary انفارمیشن بھی ڈالی ہوگی. اور ایک ٹرم میں نے آپ کو پڑھائی تھی اوور فلو آف انفارمیشن, اس کے اندر ضرورت سے زیادہ انفارمیشن ڈالی ہوئی ہوگی. You have to be very precise. اگر آپ کسی کے ساتھ میٹنگ اسکیجول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کب اویلیبل ہو, آپ اپنا اویلیبل ٹائم بتاؤ, ہم کب میٹنگ کر سکتے ہیں. اب لوگ یہاں میسیج کیسے کرتے ہیں, آپ اس سے میسیج کرو گے کہ یار میرا نام یہ ہے, آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل, ہم یہ کام کر رہے تھے, یہ کام ہم کر چکے ہیں, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسے کام بھی کر لیں جو ہم آگے ہمارے لیے فیوچر میں کام آئیں گے. ان کاموں کی مثال یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, تو اگر یہ کام ہو گئے تو ہمیں بزنس کو یہ فائدہ ہو گیا. آپ مجھے یہ بتاؤ آپ میٹنگ کے لیے کب اویلیبل ہو. اگر میٹنگ ہی کرنی ہے تو اس سے میٹنگ اویلیبلٹی لو, 2 پوائنٹر کا ایجنڈا دو, اور پھر جا کے اس سے ہی ساری ڈیٹیل میں بات کریں. ہر انفارمیشن کو صحیح ٹائم پہ صحیح بندے کو صحیح جگہ دینے سے اس انفارمیشن کی ایفیکٹیونیس بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے پریسائز اینڈ کنسائز رہنا ہوتا ہے اپنے رائٹنگز کے اندر. نمبر 3, آرگنائز یور کانٹینٹ. اکثر آپ بڑا میسیج ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہو, کوئی بڑی ای میل لکھ رہے ہوتے ہو, اس بڑی ای میل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو, یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لسٹ کی صورت میں ہوتی ہیں, تو آپ ان کی اچھی فارمیٹنگ میں دیں. میں ابھی آنے سے پہلے ایک ای میل لکھ رہا تھا کسی بڑے ادارے کو, مجھے ان سے 2 چیزیں چاہیے تھی. ایک تو انہوں نے مجھے کچھ ڈیٹا بھیجنا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے ای میل میں 2 میسیج انہیں کرنا چاہتا تھا. ایک ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ڈیٹا
مجھے ڈیٹا جلدی بھیجیں کیونکہ میرے ریسورسز انگیجڈ ہیں اور ٹائم لگ رہا ہے ان کا پر ڈے، تو مجھے ان کو مینیج کرنا ہے۔ دوسرا میرا یہ پوائنٹ تھا کہ مجھے ٹائم بتا دیں کہ ڈیٹا مجھے کب ملے گا۔ ایک تو مجھے ان کو میسج دینا تھا کہ میرے ریسورس انگیجڈ ہیں تاکہ ان کے ذہن پہ جائے کہ ہاں بھائی ادھر پیسے لگ رہے ہیں، اور دوسرا مجھے ان سے ٹائم لائن چاہیے تھی۔ تو ای میل لکھتے وقت میں نے تھوڑے سے اس سیکشن کو، جو ریسورسز انگیجڈ والی بات ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیا، اور جو ٹائم لائن والا ورڈ تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس بندے کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ اس آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ تو میں نے جب ان دو ورڈز کو ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ دو ورڈز مجھے اس کے دماغ میں ڈالنے ہیں، ایک تو یہ کہ بندے لگے ہوئے ہیں، کام جہاں پہ بلنگ ہو رہی ہے، دوسرا مجھے ٹائم لائن چاہیے کہ آپ مجھے ڈیٹا کس دن کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے ای میل کی تھی کہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا، سکون سے مل جائے گا، تو ٹائم لینا تھا۔ سو سم ٹائم آپ اپنے کانٹینٹ کو آرگنائز کرتے ہو بیسڈ آن دا آڈینس، بیسڈ آن دا میسج اینڈ بیسڈ آن دا پوائنٹس دیٹ یو آر ہائی لائٹنگ۔ یوز پروفیشنل ٹون۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ نا بڑی ہی عزت سے گورے کی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سلیکشن آف ورڈز بہت خراب ہوتی ہے۔ اسی سلیکشن آف ورڈ پہ اگلے ایک دو لیکچرز کے اندر میں ایک خاص چارٹ لے کے آ رہا ہوں جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سلیکشن آف ورڈ کیسے کمیونیکیشن امپیکٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اگر فار ایگزامپل ای میل کے اندر کوئی فائل اٹیچ کرنی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ہیئر از دا اٹیچمنٹ، تو انسٹیڈ آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ پلیز فائنڈ دا اٹیچڈ فائل۔ تو تھوڑا کرٹسی ہوتی ہے، تھوڑا پلائٹنس ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہیئر از دا اٹیچ فائل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بولتے ہو تو وہ بولنے میں آپ کو روڈ نہیں لگ رہی ہوتی، لکھنے میں آپ کو روڈ نہیں سنائی دے رہی ہوتی، لیکن سامنے والے کے لیے وہ روڈ ہوتی ہیں۔ سو آپ نے ایکچولی ایک کمانڈ دینی ہے جی پی ٹی کو یا گوگل کو، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایک ڈائلاگ کریٹ کرو، جی پی ٹی سے کہو کہ جس کے اندر مجھے کمپیریزن کر دو ایک کلائنٹ اور ایک ڈیولپر کی کمیونیکیشن، جس میں مجھے بتاؤ کہ پروفیشنل سلیکشن آف ورڈز اور ان پروفیشنل سلیکشن آف ورڈز یا روٹ سلیکشن آف ورڈز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں۔ وہ جتنے بھی وہاں پہ ڈائلاگز مکالمہ چیٹ جی پی ٹی آپ کا کریٹ کرے گا اس کو پڑھیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے بہت سارے ورڈز آپ آلریڈی یوز کر رہے ہوں گے اپنی روٹین لائف کے اندر۔ تو آپ کتنی اچھے طریقے سے آپ کو جی پی ٹی نے صرف یہ سکھا دیا کہ پروفیشنل کمیونیکیشن اور ان پروفیشنل کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے۔ 5 7 8 دفعہ پریکٹس کریں گے آپ کو عادت ہو جائے گی اس کی۔ اگلا پوائنٹ کہ آپ نے پروف ریڈ ضرور کرنا ہے، جو بھی بھیج رہے ہیں، جتنے بھی آپ کانفیڈنٹ ہیں پروف ریڈ ضرور کریں، اسپیلنگ چیک ضرور کریں، سلیکشن آف ورڈ ضرور چیک کریں، یہ ضرور چیک کریں کہ کوئی ایسا ورڈ یا ایسی انٹرپریٹیشن تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ورڈ تو نہیں یوز کر دیا جس سے اگلے بندے کو غصہ آ جائے گا، وہ فینڈ ہو جائے گا، وہ اسٹریس ہو جائے گا۔ 2 3 دفعہ اپنے میسج کو پروف ریڈ کریں گے تو وہ ہوگا۔ اور میں نے جیسے کہا تھا نیکسٹ پوائنٹ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، پریسائز اینڈ کنسائز کے ساتھ گیٹ ٹو دا پوائنٹ کوئکلی۔ آپ نے انفارمیشن جب سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اکثر لوگ لیتے ہیں کہ آئی ایم رائٹنگ دس میسج ٹو گیٹ ایکس وائی زی آر ٹو ٹیل یو دس دس دس۔ پہلی لائن میں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ ای میل کیوں لکھ رہے ہیں، پھر ساری ڈیٹیل دیتے ہیں اور اینڈ میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے ہے ان ریٹرن۔ سو جو آپ کا مین پوائنٹ ہے اس کو کبھی بھی ڈیلے مت کرو اپنی رائٹنگز کے اندر، ورنہ پڑھنے والا آؤٹ آف ٹیون ہو سکتا ہے۔ اب آؤٹ آف ٹیون کا ورڈ پتہ ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ سنک نہیں ہے، وہ آؤٹ آف ٹیون ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اوائڈ کمپلیکس جارگنس۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے پرٹیکولرلی ٹیک انڈسٹری کے اندر، ویڈیوگرافنگ انڈسٹری کے اندر۔ میں کسی سے پوچھ لوں یار یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو مجھے بتائیں گے کہ سر وہ سرور سائڈ کریش تھا، اے پی آئی سر پرابلم کر رہی تھی، ہمارا جناب پائپ لائنز ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی تھی، وی couldn't اپلوڈ دا بلڈ اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ اوکے، میں ٹیکنیکل بندہ سمجھ جاؤں گا، لیکن یہی باتیں نان ٹیکنیکل بندے کو، کلائنٹ کو بتائیں گے، وہ آؤٹ آف ٹیون ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائے گا۔ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ کا میں ویب اپلیکیشن کو اے پی آئیز کے تھرو آپ کے موبائل اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا، آئی ول بی یوزنگ اے پی آئیز ٹو ڈو دا کمیونیکیشن بٹوین یور موبائل اینڈ ویب اپلیکیشن۔ تو آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یار میں کوڈ کر کے یا میں اس کو آپ کو موبائل کو اور آپ کے ویب پورٹل کو کنیکٹ کر دوں گا تھرو کوڈنگ، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ آپ اس کے لیے آسان سے آسان ورڈ ڈھونڈیں، جو کہ مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکلی، بٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از بی پولائٹ اینڈ ریسپیکٹفل۔ اس پہ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کمی بھی ہے، بی ویری پولائٹ اینڈ ریسپیکٹفل۔ لیکن اس میں آپ دل و دماغ سے تو پولائٹ ہوتے ہیں، ریسپیکٹفل بھی ہوتے ہیں،
آپ کی سلیکشن آف ورڈ کمال کی ہوتی ہے جو شدید ڈس رسپیکٹفل ہوتی ہے. مجھے میسج آتا ہے رات کو 12 بجے مجھے آتا ہے میسج میرے اسٹوڈنٹ کا, سر آئی وانٹ یو ٹو شیئر LMS کریڈینشیلز ود می. اب آپ کو ذرا سے گوگل آئی وانٹ یو ٹو, یہ جب ایک بہت کمانڈر کسی کو کمانڈ دے رہا ہوتا ہے نا اپنے اس کو فوج کو یا کولیگس کو یا ملازموں کو, آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس, یہ وہ ٹون ہوتی ہے. اب اس ٹون میں میرا اسٹوڈنٹ مجھے رات کو 12 بجے میسج کرتا ہے آئی وانٹ یو ٹو سینڈ دا فلاں فلاں کریڈینشیلز فلاں فلاں لنکس ٹو می. اب ان کے ذہن میں بدتمیزی نہیں ہے, لیکن سلیکشن آف ورڈز کیونکہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے برا نہیں لگا. لیکن ہاں 12 بجے کا میسج مجھے ہمیشہ برا لگتا ہے, یا مجھے ڈائریکٹ کال کوئی کرے تو مجھے برا لگتا ہے, کیونکہ میں اب یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو میرے نظر آ رہا ہوگا کہ روزے کے ساتھ آپ ایک حد تک بول سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے, I'm tired. اگلا پوائنٹ ہے اس کا انکلوڈ کلیئر کال ٹو ایکشن, کہ جو آپ کو چیز چاہیے ہے وہ آپ اینڈ پہ یا شروع میں آپ نے اس کو بتانی ہے کہ آپ اس ای میل سے آپ کی مراد کیا ہے, اس رائٹ ٹیپ جو آپ لکھ رہے ہو اس سے آپ کو کیا چاہیے ہے, یہ بہت ضروری ہے.